پاکستان میں 33 ملین لوگ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا شکار ہیں۔ عالمی سطح پر ڈائبٹیز کے حوالے سے پاکستان تیسرے نمبر پر ہے، اور ان فگرز میں وہ لوگ تو شامل ہی نہیں جنہیں یہ مرض ہے تو مگر ڈائگنوز نہیں ہوتا۔ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ یعنی آبادی کے ایک بہت بڑے حصے کو ڈائبٹیز ہے، لیکن اس کے علاوہ ایسے کروڑوں لوگ ہیں جنہیں یہ مرض ہونے کا سیریس خطرہ ہے۔ تو پاکستان میں ڈائبٹیز کے کیسز کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا طرز زندگی، ہمارا لائف سٹائل اہم ہے، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن آپ کو ڈائبٹیز ہوگا یا نہیں، اس میں آپ کی خاندانی ہسٹری یعنی جینیٹکس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بس ڈائبٹیز ہمارے فیملی میں دادا ابو کو بھی تھی، دادا ابو کے فادر کو بھی تھی، پھر ان کی دادی ماں کو بھی تھی، امی دادی ماں کو بھی تھی۔ اس طرح جینیٹکس میں ہمارے، اور پھر کزن میں جو ہمارے فیملیز میں بہت زیادہ ہوئی، اس کی وجہ سے تو پھر لگاتار جینیٹک میں آتا رہا، پھر سب بچوں میں آئی۔ میری کزن ہے، وہ 15 ایئرس کی تھی جب اس کو شوگر ہو گئی، اور کافی سویئر پہ پہنچ گئی تھی پاپا کو۔ اب ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ بس وہ بد احتیاطی کرتے تھے، وہ مینیج نہیں کرتے تھے، کوئی روٹین نہیں تھی ان کی۔ جب آئے سو گئے، شوگر کی دوائی نہیں لی، میں مینیج کر لوں گا، کبھی زیادہ کھا لیا کبھی کم کھا لیا، انسولین لگا لی زیادہ، اس طرح۔ تو کہتے رہتے ہیں کہ نہ کرو، بد احتیاطی کوشش کرتے ہیں نہیں کرنے کی۔ جب لگتا ہے کہ اوور ویٹ ہو رہا ہوں تو ویٹ ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جنک فوڈس بند کر دیتا ہوں، کولڈ ڈرنکس بند کر دیتا ہوں، اور جم جاتا ہوں ریگولر۔ یہاں آپ کو کوئکلی یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈائبٹیز آخر ہے کیا اور ہوتی کیسے ہے۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا جسم کاربوہائیڈریٹس کو شوگر یعنی گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے، جس کے بعد انسولین نامی ہارمون کی مدد سے ہمارا جسم اس گلوکوز کو جذب کر کے اس سے توانائی حاصل کرتا ہے۔ ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم میں انسولین مناسب مقدار میں پیدا ہونا بند ہو جاتی ہے، اور شوگر جذب ہونے کے بجائے ہمارے خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ڈائبٹیز کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 میں ہمارا امیون سسٹم انسولین بنانے والی سیلز کو اٹیک کر کے تباہ کر دیتا ہے۔ ٹائپ 2 میں یا تو ضرورت کے مطابق انسولین نہیں بنتی، یا جو بنتی ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتی۔ نتیجہ ہارٹ اٹیک، فالج، بلائنڈنس، کڈنی فیلئر، یہاں تک کہ ٹانگیں کٹنے تک کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی سے اس بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈائبٹیز کا تعلق آپ کی جینز اور طرز زندگی سے تو ضرور ہے، لیکن آپ صحت مند غذا اور ایکسرسائز سے اپنے خون میں شوگر کو مناسب سطح پر رکھ کر اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ آئیں اب آپ کو حافظ ابو بکر سے ملاتے ہیں جنہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، اور اگر انہیں بر وقت ٹریٹمنٹ نہ ملتا تو ان کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ مئی 2016 میں مجھے ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی تھی، اور میں DK میں چلا گیا تھا۔ کچھ 10 دن میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہوں، اور 10 دن بے ہوش رہا ہوں۔ اس کے بعد مجھے ہوش آ گیا، تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میں ڈائبٹک ہوں۔ نہیں، میری ایسا کوئی سمٹمز نہیں تھے، میں بالکل ٹھیک تھا۔ شاید میری روٹین اتنی ہارڈ تھی، انٹیک میں کوئی بہت زیادہ نہیں لے رہا تھا، تو مجھے ایسی کوئی سمٹمز تھی نہیں۔ اچانک مہینہ 2 مہینے میں مجھے جو ہے نا یہ سارے معاملات ہوئے۔ انسولین کے ساتھ اس کو مینیج کرنا پڑا تھا، کیونکہ میں ٹائپ 1 تھا۔ ٹائپ 1 ہوتا ہی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر، انسولین کے اوپر۔ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری بن گئی ہے جسے اگر ایک وبا کہا جائے تو شاید غلط نہ ہو۔ اس کا اسکیل سمجھنے کے لیے آئیں آپ کو کچھ فگرز دکھاتے ہیں۔ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فاؤنڈیشن کے مطابق پوری دنیا میں 537 ملین افراد ڈائبٹیز کا شکار ہیں، یعنی ہر 10 میں سے 1 شخص کو ڈائبٹیز ہے۔ پاکستان دنیا کا تیسرا سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، اور یہاں 33 ملین یعنی 3 کروڑ 30 لاکھ افراد کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ یہی نہیں، پاکستان میں 1 کروڑ 10 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 1 کروڑ افراد ایسے ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے لیکن اس کی تشخیص نہیں ہوئی۔ تو پاکستان میں اس بیماری کے اتنی تیزی سے پھیلنے کی وجہ کیا ہے؟ ہم اتنے فزیکلی ایکٹیو نہیں ہیں۔ اب ہم ایکسرسائز ہماری زندگی سے ختم ہی ہو گئی ہے۔ کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو یا گاڑی پہ یا کسی اور سواری پہ جاتے ہیں۔ ہماری خوراک بھی بدلتی جا رہی ہے۔ زیادہ تر یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم ریفائنڈ کھانے کھائیں یا بنے بنائے فاسٹ فوڈ، اس کا استعمال زیادہ کریں۔ خاص طور پہ ینگ لوگوں کے اندر تو یہ ٹرینڈ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ
ہماری لائف اب جس کو ہم کہتے ہیں نا سیڈینٹری ہو گئی ہے، تو یہ سب چیزیں وہ عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہمارے میں ڈائبٹیز کی اب شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ ویسے یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہو بھی جائے تو اسے صحیح علاج اور پرہیز سے کامیابی کے ساتھ مینج کیا جا سکتا ہے، لیکن اس مرض کے بارے میں لوگ آخر جانتے کتنا ہے؟ شوگر اسی لیے ہوتی ہے ہمیں، یا تو ہمیں انہیریٹ ہوتی ہے جن پیشنٹس کو بھی ہوتی ہے، یا پھر موسٹ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری شوگر انٹیک زیادہ ہو جاتی ہے، جب ہم میٹھا بہت زیادہ انٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن ہم اتنی کیلوریز برن نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر یہ ہمیں ڈائبٹیز یا شوگر جیسی چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس میں موٹاپا بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ دوسرے ڈائٹس کا بھی بہت زیادہ انوالو ہونا ہے۔ ڈائبٹیز کا مفہوم اگر یوزلی عمومی طور پہ لوگوں میں جو لیا جاتا ہے انسولین کا بڑھ جانا خون میں، اور اس سے ہمارے بہت سارے جسم کے آرگنز متاثر ہوتے ہیں، لوگوں کو اس میں زیادہ اویئرنیس نہیں ہے۔ اس میں بندہ اگر ایک بار لگ جائے یہ ختم ہونا بہت مشکل ہے، اس میں بندے کو پھر بعد میں انسولین لینی پڑتی ہے، اس کی میڈیسنز وغیرہ ہوتے ہیں، بندے کی ساری زندگی عذاب میں پڑ جاتی ہے، تو بندے کو احتیاط کرنا چاہیے، زیادہ میٹھی چیزیں کھانے کی وجہ سے نا یہ ہوتی ہے۔ عوام میں ڈائبٹیز کے بارے میں کچھ صحیح کچھ غلط انفارمیشن پائی تو جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں بہت سارے ٹوٹکے اور بہت ساری متس ہیں جو بیمار کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ایک تو بہت سے لوگ ڈاکٹر کے پاس آنے کے بعد سے بہت پہلے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ کریلا استعمال کرو ڈائبٹیز ٹھیک ہو جائے گی، کوئی کہتا ہے کہ لہسن کے استعمال سے ڈائبٹیز ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ ڈائبٹیز ان چیزوں سے تو نہیں ٹھیک ہوتی، ڈائبٹیز کے لیے مستند علاج چاہیے۔ دوسری بات ہے، اکثر لوگوں کا یہ بھی ایک خیال ہے کہ ڈائبٹیز ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی زندگی بدل کے رکھ دیتا ہے، تو انفیکٹ ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ ایز لانگ ایز ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں، آپ اپنی لائف کا وہ ہر چیز جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ لوگ انسولین سے بہت ڈرتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ انسولین وہ علاج ہے جو کہ بالکل آخری علاج ہے، اس کے بعد انسان کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ بھی بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر انسان کو انسولین کی ضرورت ہے، جو کہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ضرورت ہے، تو پھر اس کو لینا آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ چلیں تو اگر کریلا اور لہسن نہیں بچا سکتے تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں جس سے ہم ڈائبٹیز سے خود کو کسی حد تک محفوظ کر سکیں؟ صرف جو ایزیسٹ چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کا ہاتھ کا ڈسٹنس جو آپ کے منہ تک ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ کھانا اس وقت آپ کھائیں اس سے جب آپ کو بھوک لگے۔ دوسرا ایک جو بڑا کروشل ڈائبٹیز کو پریونٹ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی انہانس کریں۔ ایک تھرڈ جو ڈائبٹیز کے ساتھ ایسوسیٹڈ چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو کوئی اور پرابلم ہے، you must go for an early detection۔ GCT 100 گرام گلوکوز کے ساتھ، ہماری جو لیبز ہیں وہ 50 اور 70 گرامز کے ساتھ کرتی ہیں، عموماً 100 گرام کے ساتھ کوئی نہیں کرتا، اور 100 گرام گلوکوز از نتھنگ۔ ہماری جو فوڈ انٹیک ہے وہ ایوریج 250 سے 300 گرام کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے، اس سے بھی اوپر ہوتی ہے۔ اگر 1 گھنٹے کے بعد آپ کی بلڈ شوگر لیول اوپر چلی گئی ہے، آپ امیجیٹلی یو گو اینڈ سی یور ڈاکٹر۔ کچھ جینیٹک وجوہات، کچھ ہمارا لائف سٹائل۔ انفارچونیٹلی ڈائبٹیز ہماری دنیا میں بہت عام ہو گئی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کا صحیح اور بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے آپ بہت سیریس بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انفیکٹ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو اسی وجہ سے سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں، ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ڈائٹ کا خیال رکھ کر، ورزش کر کے خود کو کسی حد تک بچا سکتے ہیں، اور اگر ڈائبٹیز ہو بھی جائے تو اس کی بر وقت تشخیص، ڈاکٹرز کی صلاح کے مطابق علاج کے ذریعے اس بیماری کو کامیابی کے ساتھ مینج کیا جا سکتا ہے۔